یہی سوال آپ سے کیا ہے، اس کی آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے اس فیصلے کی کہ کیا کہا ہے اس میں؟ ٹرائل دوبارہ ہوگا؟ جی میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ اگر آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں تو وہ یہ اس سوال کا جواب بھی آ جائے گا، وہ سارے سمجھ بھی جائیں کہ اصل ایشو کیا ہے. صحیح ہے. جو کرمنل پروسیجر کوڈ کی سیکشن 352 ہے وہ یہ ڈسکرائب کرتی ہے کہ جو کرمنل کوڈ ہوگی وہ اوپن ہوگی اور عام عوام کی ایکسیس ہوگی اس تک. ٹھیک ہے، وہ اس کو اوپن کوڈ کہتے ہیں. لیکن اس کا جو ایک اس کے اندر قدغن لگا دی ہے کہ اگر اس کرمنل کوڈ کا جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ اگر یہ سمجھے کہ اس کوڈ کو میں نے محدود کرنا ہے تو اس کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اس کوڈ کو محدود کر سکتا ہے کہ یہ اتنے بندے آئیں گے یا پارٹیوں کے وکلا آئیں گے، لیکن اس کے لیے اس کو ریزن دینی پڑے گی کہ کس وجوہات کی بنا پہ میں اس کوڈ کو ان کیمرہ کرنا چاہتا ہوں، یا آپ سمجھیں کہ مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ بندے یا فلانا بندہ اس کوڈ کے اندر نہ آئے. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے. دوسری اس کے اندر یہ چیز ہے کہ ہائی کورٹ کے جو رولز ہیں والیوم 3 چیپٹر 1 وہ یہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ اگر پریزائڈنگ افسر آف دا کورٹ جو پریزائڈ کر رہا ہے ٹرائل جج، وہ اگر چاہے تو کورٹ کی جگہ کو منتقل کر سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اب آپ کے ناظرین کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جیل میں ٹرائل ہونا ایک علیحدہ بات ہے، ان کیمرہ ٹرائل ہونا ایک علیحدہ بات ہے. جیل کے اندر بھی اوپن ٹرائل بھی ہو سکتا ہے اور جیل کے اندر ان کیمرہ ٹرائل بھی ہو سکتا ہے. جیل کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی وینیو 3 جگہ وہ تبدیل کر دی ہے. اب اس کا ایک پروسیجر ہے. نمبر 1، پہلے تو آپ کو وجوہات دینی پڑیں گی کہ آپ اپنی کورٹ جو ہے وہ کیوں منتقل کرانا چاہتے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر ایک پراپر قانونی پروسیجر ہے. اگر وہ اڈاپٹ نہ کریں گے آپ تو وہ آپ کی جو منتقلی ہے، جس طرح اس کیس میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ کیا لکھونا ہوئے ہیں اور کیا انہوں نے جلدی میں کیا غلط کام کیے ہیں، کس وجہ سے اسٹرائک ڈن ہوا ہے. تو وہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. ان کیمرہ بھی کر سکتا ہے پریزائڈنگ افیسر اور جگہ بھی تبدیل کر سکتا ہے. اب اس کیس کے اندر ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے جیل کے اندر ٹرائل شروع کر دیا. اب اس کے اندر قانونی تقاضا یہ ہے کہ جو پریزائڈنگ افیسر ہے، چاہے وہ مجسٹریٹ ہے یا سیشن جج، جو ٹرائل کر رہا ہے، اس کا کوئی سینئر جو افسر ہے وہ بھی نہیں لکھ سکتا کسی گورنمنٹ کو کہ ہمیں یہ تبدیلی چاہیے. صرف اس کورٹ کا جج جو ٹرائل کر رہا ہے وہ وجوہات ٹھوس وجوہات کی بنا پر لکھے گا پروونشل گورنمنٹ کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو جس کے دائرہ اختیار میں وہ کام کر رہا ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے میں اس جگہ سے اس جگہ پہ ٹرائل منتقل کرنا چاہتا ہوں. پھر وہ گورنمنٹ جب منظوری دے گی کہ ٹھیک ہے آپ اس ٹرائل کو وہاں منتقل کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد وہ منتقل کرے گا اور اس کی اطلاع متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھیجے گا، ہائی کورٹ کو، کہ ہم نے یہ کورٹ وہاں سے یہاں منتقل کر دی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے پہلے اس کیس کی طرف آتے ہیں، پھر آپ کے میں سوال کا جواب دیتا ہوں. اب اس کیس میں اس طرح ہوا ہے کہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے جیل کے اندر. اب انہوں نے اپروول جو ہے، جو ریفرنس تھا جج صاحب نے بھیجا تھا، وہ ان کو بعد میں میرا خیال میں پہلے سوئے ہوئے تھے، بعد میں جا کے ہیں، تو انہوں نے نومبر میں جا کے ریفرنس بھیجا ہے. اور اسلام آباد کے اندر آپ کو پتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیریٹری ہے. فیڈرل گورنمنٹ، اور فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے پرائم منسٹر اینڈ دا انٹائر کیبنٹ. ٹھیک ہے. ان نے جب ریفرنس جج کا اپروو کرنا تھا تو اس کے بعد ٹرائل شروع ہونا تھا. اب انہوں نے ٹرائل پہلے شروع کر دیا اور ریفرنس انہوں نے جا کے نومبر میں کیا. تو انہوں کا جب ریکارڈ منگایا گیا کورٹ نے، انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے وہاں پہ میلافائڈلی ٹرائل پہلے شروع کر دیا، اپروول بعد میں لیا ہے، اور اس کو وہ ریٹروسپیکٹو یعنی کہ بیک ڈیٹ میں وہ ٹرائل نہیں ہو سکتا تھا اس ریفرنس کی بنیاد پر. نمبر 1. اب جو آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ آیا جیل کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے، یقیناً جیل کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے. یہ ٹرائل کورٹ کی پاور ہے کہ وہ ٹرائل کی جگہ کو منتقل کر سکتی ہیں، لیکن وہ اوپن کورٹ ہونی چاہیے. جیل کے اندر بھی لوگوں کو احساس ہو، جنرل پبلک کو جو اس کی پروویژن ہے، قانون کی جو منشا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ کہتے ہیں نہیں، یعنی جہانگیر صاحب بتایا نا، یہ کہہ رہا ہے فیصلہ کہ ان ایکسیپشنل سرکمسٹانسز اینڈ ویئر اٹ از کنڈیوسو ٹو جسٹس a trial can be conducted in jail in a manner that fulfills the requirement of an open trial or a trial in camera provided it is in accordance with the procedure provided by law. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل میں ٹرائل ہو سکتا ہے لیکن ان کیمرہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیل میں بھی ہو سکتا ہے اور ان کیمرہ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ متعلقہ جج صاحب کہیں کہ جناب میں سمجھتا ہوں حالات ایسے ہیں کہ یہ کیا جائے اور وہ قانونی تقاضے پورے کرنے سارے. میں جنرلی یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کیمرہ جو پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے اس کے پاس پاور ہوتی ہے، اس کو وجوہات دینی پڑیں گی. لیٹ سے اگر یہ جیل میں ٹرائل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کیمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ٹھوس وجوہات دینی پڑیں گی کہ ایک تو آپ تو وینیو، دو چیزیں آپ کر رہے ہیں. ایک تو آپ جو کورٹ ہاؤس ہے، جو بلڈنگ ہے کورٹ کی، اس کو شفٹ کر رہے ہیں جیل کے اندر، وہ دوسری آپ قدغن یہ لگا رہے ہیں کہ یہ ان کیمرہ ہے، تو اس کو وجہ دینی پڑے گی لیکن ہو سکتا ہے آپ کے. اچھا، اور اب یہ بتائیں کوئکلی، بس میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے کہ اب یہ آپ کوئی فیصلہ پڑ کے آپ کو اس میں کوئی شک ہے یا نہیں ہے کہ اب یہ پورا کیس بالکل زیرو سے، جیسے ابھی نئی پہلی سماعت ہے، اس سے شروع ہوگا، اب ایسا ہی ہے؟
بالکل ایسا یہی جو کیس ہے یہ ڈی نوو جس کو کہتے ہیں دوبارہ شروع ہوگا شروع سے جہاں سے یعنی گواہان دوبارہ پیش ہوں گے فردر دوبارہ آئے ہوگی سب دوبارہ ہوگا ان کو کاپیاں پہلے دی جائیں گی مکمل ان کو جو ان کا ریکارڈ ہے وہ دیا جائے گا اس کے بعد جو ان پہ چارج فریم ہوگا چارج فریم کرنے کے بعد وہ لسٹ جس کا مطلب جدون صاحب پھر یہ ہوا نا کہ ویسے تو ظاہر ہے مطلب میں آپ کو نہیں کہہ رہا پریڈکٹ کریں لیکن یعنی کم از کم پھر اگلے 3-4 مہینے تو گیا نا یہ کیس بظاہر ایسا لگتا ہے نا. یہ دیکھیں اصل میں آپ کو اس کی انٹینشن بتا دوں کہ مطلب گورنمنٹ چاہتی تھی کہ ٹرائل بہت جلدی ہو جبکہ یہ چاہتے تھی کہ ٹرائل لیٹ ہو. تو اب یہ مطلب ہے انہوں نے ایک دوسرے کو پھنسا لیا ہے. اب ایک طرف دیکھیں نا وہی ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ ٹرائل ایک مہینے کے اندر مکمل کریں اور وہ دوسری ہائی کورٹ جو ڈی بی ہے ڈویژنل بینچ ہے وہی کہہ رہا ہے کہ آپ ٹرائل کی اپروول ہی نہیں. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی یہ گورنمنٹ چاہتی تھی اس وقت کی بھی یا پی ٹی آئی کے سیاسی مخالفین کی جلدی ہو جائے پی ٹی آئی چاہتی تھی ڈیلے ہو تو پھر تو یہ پی ٹی آئی کو ایک کامیابی ہو گئی نا کیونکہ اب ڈیلے تو ہوگا نا اب یہ اور آف کورس اس میں کیس میں ان کو ریلیف ملا ہے اور اس کا پھر یہ فائدہ ہو جائے گا نا کہ اگر الیکشن وقت پر ہے اگر 70-80 دن بعد الیکشن ہے 80 دن میں تو ایک کیس اب نہیں نمٹتا اب تو نہیں نمٹتا تو اس کا مطلب کم از کم اس کیس کے نتیجے میں سزا اور سزا کے نتیجے میں نااہلی کا امکان ختم ہو گیا نا عملاً. پی ٹی آئی انٹرویو میں بتایا یہ پاسبلٹی ضرور ہے. آپ یہ دیکھیں نا ان کی جو لیگل ٹیم ہے میرے خیال میں یہ دوبارہ جب اب یہ جج صاحب اگر ریفرنس بھیجتے ہیں کہ جی میں ٹرائل جیل کے اندر کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو ایسیس نہیں پرووائڈ کرتے جن کی گنجائش ہے وہاں پہ تو یہ ہو سکتا ہے دوبارہ اس آرڈر کو چیلنج کر دیں دوبارہ ہائی کورٹ کے اندر کہ جی ہمیں اوپن ٹرائل کی جو فیسلٹی ہے وہ نہیں مل رہی. اور اگر نعیم صاحب آپ کو بھی ٹھیک ہے میں پوائنٹ ہے تو نعیم صاحب یہ اطمینان تو پھر آپ کے لیے اس اعتبار سے بھی اچھی خبر ہے نا کہ اس وقت توشہ خانہ میں وہ نااہل ہیں جس کے خلاف بھی آپ لوگ گئے میں سزا معطل ہو گئی ہے اگر وہ فیصلہ معطل ہو جاتا ہے سزا کے بعد تو پھر اس کی نااہلی ختم ہو جائے گی. کم از کم اب یہ ٹینشن سر سے ہٹ گئی کہ الیکشن سے 20 دن پہلے 15 دن پہلے ایک اور کیس میں سزا ہو جائے گی جس کے نتیجے میں نااہل ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں 8 فروری کو وہ نااہل ہوں گے. اب کم از کم سیفر کیس کے نتیجے میں یہ نہیں ہوگا. نعیم صاحب ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو 420 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ ضمانت مل جاتی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ نیب وہاں پر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں کوئی ان کے وارنٹ گرفتاری نہیں ہے اور ان کی ضمانت دے دی جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو جو جدون صاحب بات کر رہے ہیں 352 کی میں اس کے اندر بڑا واضح کہوں گا کہ اوپن ٹرائل کے حوالے سے ہے اور پرووائزو میں یہ ہے کہ جج صاحب جو ہے وہ ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ہوا کیا ہے یہاں پر ہوا یہ ہے کہ جج صاحب سے تو کسی نے پوچھے نہیں اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا جو 29 اگست کو ہوگا. اور دوسرے نمبر پر جب یہ بات عدالت سے پوچھی گئی کہ کیا آپ سے پوچھا گیا اور یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تو عدالت سے تو نہیں پوچھا گیا. انہوں نے یہ کہا جج صاحب نے یہ دیکھا اگلی ڈیٹ کے اوپر تو انہوں نے ایک خط لکھ دیا کہ جناب اگر آپ ہیں تو میں عدالت جو ہے وہ وہاں پر لگا لوں سیکیورٹی کے خدشات ہیں. یعنی کیا آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی رپورٹ آئی ہے جو سیکیورٹی کے حوالے سے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے یا اس کو دیکھ کر آپ لیٹر لکھ رہے ہیں. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جج کی مرضی ہے اور وہ سمجھتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے یا وہاں سے ایک لیٹر آتا ہے یا کوئی ایک پروسیس جو ہے وہ فالو کی جاتا ہے. یہاں پر تو اتنی جلدی دکھائی جا رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بیل والا معاملہ شاہ محمود قریشی والا ان کے سامنے ہے تو اس کے اندر فیصلے کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ 4 ہفتوں کے اندر یہ جو ہے ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ کر دیا جائے. تو پھر دوسرے لوگوں کے بھی اسی طرح سے کنکلوڈ کیے جائیں جو عوام غریب عوام یہاں پر مر رہی ہے پھر رہی ہے ان کے بھی کیسز ایسے ہی سنے جائیں. پھر کیوں 50,000 کیسز سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں.